السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل وائس سینٹر پہ۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خوفناک ہے اور ایک بہت ہی اچھی سٹوری ہے جس کو سن کر آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ شیطان کے غلام سادھو، آخر کس بات پر تم نے ہم سب کو قید کر رکھا ہے؟ بچہ، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، صبر کرو۔ اس کے ساتھ ہی سادھو نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ آخر ہمارا جرم کیا ہے؟ کچھ تو معلوم ہو، قیدیوں میں سے ایک نے کہا۔ اچھا، اگر تمہیں صبر نہیں آتا تو سنو، میں تم سب کو ایک ایک کر کے مار کر تمہارا خون پی جاؤں گا اور 20 دن بعد امر ہو جاؤں گا۔ شیطان کے چیلے، میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ ان میں سے جو فیصل تھا اس نے کہا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ سادھو رمل نے غصے سے کہا۔ شام کا وقت تھا۔ سادھو رمل کا سایہ لہراتا ہوا ایک گھر میں داخل ہوا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے اپنے کاندھوں پر ایک آدمی کو ڈالا ہوا تھا اور ایک طرف کو چل دیا۔ جب اس آدمی کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا۔ وہ بہت چیخا چلایا کہ میں کہاں ہوں؟ مجھے جو بد شکل آدمی لایا تھا کہاں گیا؟ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ اچانک وہ سادھو اس آدمی کے سامنے آ گیا اور اس سے کہنے لگا، اب تم کبھی بھی اپنے گھر نہیں جا سکتے، تمہیں مار کر تیرا خون پی جاؤں گا۔ اب رونا دھونا بند کرو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور وہ آدمی سوچنے لگا کہ میں گھر کیسے جاؤں؟ یا اللہ، مجھے بچا لے۔ رات ہو چکی تھی۔ سادھو نے 20 آدمی بھی اٹھا لیے۔ اب وہ بہت خوش تھا کہ کل سے وہ اپنا کام شروع کر دے گا اور امر ہو جائے گا۔ رات کو فیصل نے خواب دیکھا۔ ایک بزرگ اس سے کہہ رہے تھے، بیٹا فیصل، یہ سادھو بہت خطرناک ہے اور یہ امر ہونا چاہتا ہے۔ اس کا نام رمل ہے۔ اس کے آقا نے اسے بتایا تھا کہ اگر وہ امر ہونا چاہتا ہے تو 20 آدمیوں کا خون پیے۔ وہ کل سے اپنا عمل شروع کر رہا ہے۔ وہ اس دنیا پر شیطانی حکومت کرنا چاہتا ہے۔ بیٹا، اس کو امر ہونے سے پہلے ہی ختم کرو۔ بابا یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ لیکن بابا جی، میں اسے کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ اس کو 20 آدمی ختم نہیں کر سکتے، میں اکیلا کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ بزرگ فیصل کی بات سن کر مسکرانے لگے اور کہا، بیٹا، تم نے طاقت سے نہیں عقل سے اس کو مارنا ہے۔ وہ کیسے بابا جی؟ فیصل نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایسے کہ تمہیں یہاں 3 دن کا چلا کرنا ہوگا اور یہ کام تم رات کو کرو گے۔ بیٹا، یہ کام بہت مشکل ہے، اس کے لیے تمہارے اندر جرأت اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ بابا جی، آپ بس مجھے ورد بتائیں، میں یہ سب کر لوں گا۔ پھر بابا جی فیصل کو ورد بتانے لگے اور یاد کروانے لگے تو اس نے تھوڑی ہی دیر میں یاد کر لیا۔ پھر بابا جی نے کہا، بیٹا، تم نے چلے کے دوران باہر نہیں نکلنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی فیصل کی آنکھ کھل گئی۔ پھر وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی ایک اور منحوس خبر ملی کہ اس سادھو نے ایک آدمی کو مار دیا اور اس کا خون پی لیا ہے۔ انہوں نے بہت ہی افسوس کیا۔ فیصل تو مطمئن تھا کہ 3 دن کے بعد میں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ مجھے اچانک ہی ایک واقعہ رونما ہو گیا۔ سادھو نے سب کو ایک بڑے کمرے میں تالا لگا کر بند کر دیا تاکہ کوئی ڈر کے مارے بھاگ ہی نہ جائے۔ یوں چلا کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہاں اتنے لوگ تھے اور سادھو کی بھی وہاں کڑی نظر تھی۔ ایسے ہی 5 دن گزر گئے۔ چھٹے دن فیصل کو بابا نے خواب میں کہا کہ بیٹا، پریشان مت ہو، رات کو مغرب کے بعد آنکھیں بند کر لیا کرنا، میں تمہیں کسی جگہ چھوڑایا کروں گا۔ اس طرح فیصل بہت خوش ہوا۔ رات کو مغرب کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی اور جب کھولی تو اپنے آپ کو ایک ویران جگہ پر پایا۔ وہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کبھی کسی انسان کا گزر بھی نہیں ہوا تھا۔ وہاں کوئی چرند پرند بھی نہ تھا۔ ان خیالوں میں اس نے بہت سا وقت ضائع کر دیا۔ بیٹا، جلدی کرو، چلے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بابا کی اس آواز کو سن کر وہ جلدی سے اٹھا اور اپنا حصار قائم کیا، پھر ورد شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا ہی ورد کیا تھا کہ اس کی نظر ایک طرف اٹھ گئی۔ بس وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگ جائے۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا جہاں پہلے کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا، مگر اب وہاں ہر طرف آدمی تھے، اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں بالیں تو کسی کے ہاتھ میں نیزے اور تیر تھے۔
اور کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، یہ سب فیصل کی طرف پھینک رہے تھے۔ جب اس کے قریب ایک نیزہ آیا تو وہ خود بخود غائب ہو گیا۔ اس طرح اس کو حوصلہ ملا۔ آخر میں آدمی بھی غائب ہو گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب وہاں صرف خالی جگہ تھی۔ وہ پھر چلے میں مشغول ہو گیا۔ اس طرح اس کا ایک دن کا چلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ واپس کیسے جاؤں، تو بزرگ نے اس سے کہا کہ آنکھیں بند کر لو۔ اس نے کر کے جب کھولی تو اسی جگہ پر موجود تھا جہاں اس کو قید کیا گیا تھا۔ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رات کو کوئی یہاں غائب ہوا تھا اور پھر آ گیا۔ اگلی رات اس نے آنکھیں بند کی اور پھر اسی جگہ پہنچ گیا۔ ابھی آدھا ہی چلہ کیا ہوگا کہ اس بزرگ جو خواب میں دکھائی دیتے تھے ایک طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بزرگ نے آتے ہی کہا، بیٹا تم یہ چلہ چھوڑ دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر بابا نے کہا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اس کو مارنے کا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں۔ فیصل محسوس کر رہا تھا کہ یہ آواز بابا کی آواز سے کچھ مختلف ہے۔ وہ بھی اپنے خیالوں میں گم تھا کہ بزرگ کی آواز سنائی دی کہ بیٹا یہ تمہارا ٹائم خراب کر رہا ہے۔ پھر وہ آنکھیں بند کر کے ورد کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس طرح چلے کے 2 دن مکمل ہو گئے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو وہاں موجود تھا جہاں اس کو سادھو نے قید کیا تھا۔ اس سادھو کو شک ہو گیا کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ پھر اس نے اپنے عمل کے ذریعے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کوئی لڑکا اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سادھو بہت پریشان ہوا اور کوئی حل سوچنے لگا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو غائب کیا اور جس میں اس نے آدمی قید کر رکھے تھے اس جگہ آ گیا۔ رات کو جب فیصل وہاں گیا تو سادھو بھی اس کے پیچھے اڑ کر آ گیا۔ ابھی وہ حصار میں بیٹھا ہی تھا کہ سادھو اس کے سامنے آ گیا۔ حرام زادے، تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، تمہیں ابھی مار دوں گا۔ فیصل نے ابھی چلہ شروع نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بول پڑا، شیطان کی پجاری، میں خدا کو مانتا ہوں، اس لیے میں تمہیں امر ہونے سے پہلے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ورد کرنا شروع کر دیا۔ سادھو نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں بڑے بڑے سانپ اس کی طرف رینگتے ہوئے آنے لگے۔ اس کا دل چاہا کہ بھاگ جائے، مگر بابا کی نصیحت یاد آ گئی اور وہیں بیٹھ گیا۔ جب کوئی سانپ اس کے حصار سے ٹکراتا غائب ہو جاتا، اس طرح سب کے سب مارے گئے۔ سادھو نے پھر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو ایک سیاہ آدمی اس کے منہ سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو گیا اور فیصل کی طرف آنے لگا۔ اس نے آتے ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا، اس کے ہاتھ سے آگ کا شعلہ نکلا، اس کی طرف آیا اور ٹکراتے ہی غائب ہو گیا۔ اس نے بہت سے داؤ کھیلے، پھر وہ خود اس کی طرف آیا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو دور گر گیا اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ منتر پڑھا اور زور کی آندھی چلنے لگی۔ مٹی اڑ اڑ کر اس کی آنکھوں میں پڑنے لگی۔ 2 گھنٹے آندھی چلتی رہی اور پھر کہیں جا کر رکی۔ اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں صاف کی، تب اس کی آنکھیں کھلی۔ جب سادھو سے اور کوئی کام نہ چلا تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کسی انسان کو تنگ نہیں کروں گا۔ نہیں شیطان کے چیلے، میں اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں چلے کا ٹائم ختم ہو گیا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس کو آگ لگ گئی اور وہ وہی راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ مجھے بزرگ کی آواز سنائی دی کہ بیٹا تمہیں مبارک ہو، تم نے بہت سے لوگوں کو مرنے سے بچا لیا، اب آنکھیں بند کرو۔ جب میں نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو وہاں سے بہت سے لوگ تھے اور وہ جگہ مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ میں نے سب کو خوشخبری سنائی اور سب بہت ہی خوش، سب اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے اور شیطان کو ماننے والے کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔